بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا 3 دن رہ گئے ہیں قربانی والی عید، ہمیں بھی گوشت ملے گا نا؟ شازیہ نے اپنے بابا سے پوچھا۔ بابا: ہاں، کیوں نہیں، بالکل ملے گا، لیکن بابا پچھلی عید پر تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں دیا تھا، اب تو پورا سال ہو گیا ہے گوشت کی شکل دیکھے ہوئے بھی۔ شازیہ: نہیں شازیہ، اللہ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا میری پیاری بیٹی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب قربانی کے لیے بڑا جانور لے کر آئے ہیں اور ماسٹر جی بھی تو بکرا لے کر آئے ہیں۔ ہم غریبوں کے لیے ہی تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، امیر لوگ تو سارا سال گوشت ہی کھاتے ہیں۔ پھر مولوی صاحب جمعے کو خطبے میں بتا رہے تھے کہ قربانی میں غریب مسکین لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے بہت حقوق ہوتے ہیں۔ شازیہ کے بابا نماز ادا کر کے گھر آ گئے۔ گھنٹہ بھر انتظار کرنے کے بعد شازیہ نے کہا: بابا ابھی تک گوشت نہیں آیا۔ بڑی بہن رافیہ نے کہا: چپ ہو جاؤ شازیہ، بابا کو تنگ نہ کرو۔ وہ چپ چاپ دونوں کی باتیں سنتا اور نظر انداز کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد جب کہیں سے گوشت نہیں آیا تو شازیہ کی ماں نے کہا: سنیں، میں نے تو پیاز ٹماٹر بھی کاٹ دیے ہیں، لیکن کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا، کہیں ہماری طرف گوشت بھجوانا بھول تو نہیں گئے؟ آپ خود جا کر مانگ لائیں۔ شازیہ کی ماں: تمہیں تو پتہ ہے آج تک ہم نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا۔ دوپہر گزرنے کے بعد شازیہ کے اصرار پر پہلے ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے۔ ان سے کہا: ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا پڑوسی ہوں، کیا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا رنگ لال پیلا ہونے لگا اور حقارت سے بولے: پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں گوشت مانگنے۔ ایک کر تڑاک سے دروازہ بند کر دیا۔ توہین کے احساس سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بوجھل قدموں سے آگے بڑھ گئے۔ راستے میں ماسٹر جی کے گھر کی طرف قدم اٹھے اور وہاں بھی وہی دست سوال۔ ماسٹر جی نے گوشت کا سن کر عجیب سی نظروں سے دیکھا اور اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئے اور ایک شاپر دے کر جلدی سے اندر چلے گئے، جیسے اس نے گوشت مانگ کر گناہ کر دیا ہو۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو اس میں صرف ہڈیاں اور چربی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بیوی ان کے پیچھے پیچھے آئے، انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا: کوئی بات نہیں، آپ اداس نہ ہو، میں چٹنی بنا لیتی ہوں۔ اسی لمحے شازیہ کمرے میں آئی اور کہنے لگی: بابا ہمیں گوشت نہیں کھانا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ویسے بھی۔ یہ سننا تھا کہ اس کے بابا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ لیکن رونے والے وہ اکیلے نہیں تھے، دونوں بچیاں اور بیوی بھی آنسو بہا رہے تھے۔ اتنے میں پڑوس والے اکرم کی آواز آئی، جو سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا: انور بھائی، دروازہ کھولو۔ تو اکرم نے 3-4 کلو گوشت کا شاپر دیا اور کہنے لگا کہ گاؤں سے چھوٹا بھائی لایا ہے، اتنا ہم اکیلے نہیں کھا سکتے، تم بھی کھا لینا۔ خوشی اور تشکر کے احساس سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکرم کے لیے دل سے دعا نکلنے لگی۔ گوشت کھا کر بھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ بارش شروع ہو گئی، اس کے ساتھ ہی بجلی چلی گئی۔ دوسرے دن بھی بجلی نہیں آئی، پتہ کیا تو معلوم ہوا ٹرانسفارمر جل گیا تھا۔ تیسرے دن اس کے بابا شازیہ کو لے کر باہر آئے تو دیکھا ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب ڈھیروں گوشت باہر پھینک رہے ہیں، جو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا اور اس پر کتے بلیاں چپٹ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر شازیہ نے کہا کہ بابا انہوں نے قربانی کس لیے کی تھی؟ ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب نے یہ سن کر گردن جھکا لی۔ خدا را احساس کرے غریب اور مسکین لوگوں کا۔ یہ صرف تحریر ہی نہیں، اپنے آس پاس خوددار مساکین کی ضرورتوں سے ہمہ وقت آگاہ رہنے کی درخواست بھی ہے۔ جزاک اللہ۔